الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا مہینہ بھی ہے، اور یہی ماہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کا مبارک مہینہ بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں حیثیتیں اس مبارک مہینے سے متعلق ہیں. ہمارے آج کے زمانے میں ایک رواج ہو گیا ہے کہ مسلمان ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں. ولادت باسعادت سے صرف مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جس قدر معجزات رونما ہوئے، جتنے عجائبات دنیا کے سامنے آئے، اور جس قدر فوائد اللہ کی مخلوق کو پہنچے، ان سب کا مطالعہ کیا جائے تو وہ سارے فوائد دنیا کے ہیں. اگر عذاب الہی سے لوگوں کو حفاظت ملی اور آپ کی دنیا میں تشریف لانے پر اجتماعی عذاب ختم ہو گئے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بھی دنیاوی فائدہ تھا. قومیں بگڑ جاتی تھیں، بندر اور خنزیر بن جاتے تھے، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، یا غرق ہو جاتے تھے، یا آسمانوں سے آگ برستی تھی، یا بے شمار قوموں کے حالات ملتے ہیں جن پر آسمانوں سے پتھر برسائے گئے یا زمین الٹ دی گئی. تو وہ اجتماعی عذاب جو تھا حضور کی ولادت باسعادت اور آپ کی دنیا میں تشریف لانے پر ختم ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ صرف دنیا کا عذاب ختم ہوا، آخرت کا نہیں. اگر کوئی کفر پر مرے گا تو اخروی عذاب سے نجات نہیں پائے گا. اسی طرح کمزور اونٹنیاں تیز ہو گئیں، لوگ جہاں حضور تشریف لے گئے ان کے مال و منال میں، ان کے گھر میں برکت کا ظہور ہوا، یا بے شمار اس طرح کی جتنے واقعات حضور کی ولادت باسعادت کے ساتھ جن کا عمومی تذکرہ ہوتا ہے، ان سب کا جائزہ لیں آپ تو وہ سب دنیاوی فوائد تھے. اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. سارے جہانوں میں
اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات شامل ہے. اس میں عرش و کرسی بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، پانی کے جانور بھی ہیں. ہر ذی روح یا ہر وجود جو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ عالمین میں ہے، اور حضور کا دنیا پہ جلوہ افروز ہونا سب کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے. رحمت باری کی دو قسمیں ہیں. جو پہلی آیہ کریمہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مذکور ہوئی ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمانیت اور رحیمیت دونوں کا مادہ رحم سے ہی ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. رحمان کا وزن جو ہے، اس وزن پہ عربی میں عطشان آتا ہے. مطلب عطشان کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا. یہ وقتی اور لمحاتی صفت ہے. اگر ایک آدمی بہت زیادہ پیاسا ہے، اسے پانی کا گلاس مل جائے تو پیاس ختم ہو جائے گی. غضبان اسی وزن پہ آتا ہے، بہت زیادہ غصے میں، لیکن یہ دائمی صفت تو نہیں ہے. غصے میں ہے تو غصہ ختم بھی ہو جائے گا. رحمان وہ رحمت الہی ہے جو وقتی اور لمحاتی ہے کہ دنیا میں کافر بھی زندگی پاتا ہے تو رحمت الہی ہے، اور کمالات اسے ذہنی نصیب ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتا ہے، درجے پاتا ہے، دولت کماتا ہے، اولاد ہوتی ہے، گھر بناتا ہے، اچھی گاڑیاں رکھتا ہے، دنیا پہ حکومت کرتا ہے. تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے. لیکن اس میں مومن و کافر ساری مخلوق شریک ہے، اور یہ وقتی اور لمحاتی ہے. جب موت آتی ہے تو یہ رحمانیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن الرحیم یہ فعل کے وزن پر ہے، اور یہ صفت دائمی ہوتی ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حکیم، علیم، بہت بڑا عالم. اب عالم کی صفت علم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے ہمیشہ. بہت بڑا حکیم تو اس کی حکمت و دانائی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اسی طرح رحیمیت جو ہے اس میں دوام ہے. سو علماء نے فرمایا کہ الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ. رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، اور رحیمیت آخرت. دنیا و آخرت دونوں کو محیط ہے، یہ آخرت کے لیے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں. ایک شان یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے ساری دنیا کو دنیاوی فوائد ہوئے، ساری مخلوق کو دنیاوی فائدے حاصل ہوئے. دوسری حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، اور جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوا وہ واصل باللہ ہوا. اسے اللہ سے رشتہ نصیب ہوا، عشق الہی نصیب ہوا، اطاعت الہی نصیب ہوئی، اور اس کے دل اور اس کے چہرے پر انوارات الہی نظر آنے لگے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی تجلیات ان کے چہروں پہ رقصاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ حیثیت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. اور بعثت عالی ہوئی حضور کی جب عمر شریف 40 برس مکمل ہوئی تو آپ کی بعثت ہوئی. تو گویا وہی مہینہ تھا، وہی دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس دن جب وہ 40 برس بعد جب وہ دن آیا
تو حضور کی بعثت ہوئی۔ اب یہ ولادت و سعادت کی خوشی منانا تو شاید ساری کائنات پہ لازم ہے، مومن و کافر سب پہ، کہ سب کو فائدہ ہوا۔ لیکن بعثت کی بات جب قرآن کریم کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، جنہیں کلمہ حق نصیب ہوا، نور ایمان نصیب ہوا، ان پر بہت بڑا احسان کیا اللہ نے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو مسلمان کا، مومن کا، ایماندار کا رشتہ بعثت عالی سے ہے، یعنی حقیقی رحمت، حقیقی لطف، دائمی لطف الہی اور وصول الہی جو نصیب ہوا وہ بعثت عالی پہ نصیب ہوا، اور اس میں اللہ کریم نے مختلف چیزیں شمار فرمائی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین پر بسنے والی مخلوق، ایک مشت غبار کو، بنی آدم کو، انسان کو کلام الہی نصیب ہوا، یتلو علیہم آیات ہی، کہ ان تک اللہ کریم کی باتیں پہنچاتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس مشت غبار کو آپ نے پاکیزہ کر دیا، اس کا تزکیہ کر دیا، اسے پاک و صاف کر دیا، اسے فرشتوں سے بڑھ کر لطافت و نظافت اور پاکیزگی بخش دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر جب تزکیہ ہو جاتا ہے، قلوب پاک ہو جاتے ہیں، اس کا ضمیر صاف ہو جاتا ہے، اس کی سوچیں نکھر جاتی ہیں، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ کی کتاب تعلیم فرماتے ہیں۔ تعلیم کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی سمجھ آئے جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں۔ محض قرآن کریم پڑھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو تو مستشرقین بھی پڑھتے ہیں۔ مستشرق کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ان علماء کو جو اسلام پہ تحقیق کرتے ہیں، انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ تو وہ مستشرقین بھی ساری عمر قرآنی آیات کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نور ایمان تو نصیب نہیں ہوتا، ان کے اس معنی کی سمجھ نہیں آتی جو اللہ کریم کا مقصود ہے، جو بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو وہ نہیں سمجھ پاتے۔ وہی الہی ایک عجیب کمال ہے کہ اللہ کے کلام کو سننا یہ صرف نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی دوسرا اسے سن نہیں سکتا۔ اس درجے کا تزکیہ، اس درجے کی پاکیزگی، اس درجے کا خلوص، اس درجے کی محویت اور اس درجے کا اللہ سے تعلق کہ اللہ کی بات کو سنے بھی اور سمجھے بھی، یہ صرف نبی کی شان ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہوتی تھی، تو کوئی دوسرا کوئی لفظ نہیں سنتا تھا، صرف حضور سنتے تھے۔ جس طرح سنتے صرف حضور تھے، اسی طرح سمجھتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور جب آپ بیان فرماتے صحابہ کرام پر کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو بڑے بڑے عربی کے ماہر لوگ تھے، وہ زبان دان تھے، اہل زبان تھے۔ تو کئی دفعہ ملتا ہے سیرت طیبہ میں کہ جو آیت نازل ہوئی، حضور نے وہ صحابہ کو سنائی اور پوچھا
کہ آپ نے کیا سمجھا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو بیک زبان سب نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے، آپ بتائیں گے تو معنی کی سمجھ ہمیں آئے گی۔ تو وہی کو سننا بھی خصوصیات نبوت میں سے ہے، اور وہی کو سمجھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خصوصیات میں سے۔ لہذا آپ نے تعلیم فرمایا مسلمانوں کو کہ یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ والحکمہ، اب قرآن کریم کو صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے جیسا آج کل ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ فلاں آیت پڑھو یہ ہو جائے گا، فلاں پڑھو وہ ہو جائے گا۔ نہیں، قرآن کریم زندگی کا نصاب ہے، جسے آپ انگریزی میں کوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہوتی ہے، آپ نے دیکھا بچوں، ہر مشین کے ساتھ ہر نئی جو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے۔ وہ کتاب ہوتی ہے کہ اسے کھولنا جوڑنا ہو تو کس طرح سے کھولے جوڑیں گے، اس میں بیٹری کیسے ڈالیں گے، اس میں سیل کیسے ڈالیں گے، اور اسے استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ گھڑی خریدیں ساتھ ایک کتاب ملے گی، ریڈیو خریدیں ایک کتاب ملے گی، ٹی وی خریدیں ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا کتابچہ ملے گا، کوئی مشین گاڑی خریدے اس کے ساتھ ایک کتاب لازمی ملے گی، کوئی چیز خریدے تو اس کے ساتھ اس کی ایک کتاب ملے گی کہ اسے صاف کس طرح سے کرنا ہے، اسے چلانا کس طرح سے ہے، استعمال کس طرح سے کرنا ہے، کھولنا جوڑنا پڑے تو اسے کس طرح سے کرنا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اسے ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم انسانی زندگی کی کتاب ہے، اور اسلام کوئی قید نہیں لگاتا کہ اسلام بڑا مشکل ہے، یہ بڑا غلط جملہ ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے آسان ترین طریقے زندگی ہے، سب سے آسان زندگی ہے کہ قرآن کے مطابق گزاری جائے۔ جس مشین کی کتاب میں جو لکھا ہے اگر آپ اس طرح اسے استعمال نہیں کرتے تو وہ ٹوٹ جائے گی یا پورا فائدہ نہیں دے گی یا خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی جب قرآن کے راستے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر دہشت گردی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتا ہے، قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق غصب ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو قرآن کریم پوری حیات انسانی کی رہنمائی فرماتا ہے کہ اسے اس طرح سے گزارنا ہے، اور پھر جب قرآن کی تعلیم ملتی ہے تو بارگاہ رسالت سے ساتھ حکمت ملتی ہے، حکمہ دانائی، یعنی قرآن کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اہلیت، یہ دونوں چیزیں بارگاہ رسالت سے ملتی ہیں۔ قرآن کی سمجھ بھی ملتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ارادہ بھی ملتا ہے۔ ایک بات کو بندہ سمجھتا ہی نہیں تو اس پر عمل کیا خاک کرے گا؟ جب سمجھ آتی ہے تو بعض اوقات بعض چیزوں کو سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میرا اس طرح کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک بیماری میں طبیب ہمیں دوا بتاتا ہے کہ یہ دوا کھاؤ یا اس طرح سے غذا کھاؤ یا کھانے پینے پہ یہ پابندیاں لگا دو یا روزانہ اتنی سیر کیا کرو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کہتا تو ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں دل چاہتا، میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ یہ جو دل نہ چاہنے کی بات ہے یہ بھی بارگاہ رسالت سے ملتی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اور اس پر عمل کی توفیق اور شعور اور حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عالم انسانیت
ایسی گمراہی میں تھا کہ خود لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہم گمراہ ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ دلال کہتے ہیں گمراہی کو، اور دلال مبین وہ ہوتی ہے کہ جس گمراہی کا خود گمراہ کو بھی پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، جس غلطی کا کرنے والے کو بھی پتا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ساری مخلوق یا عالم انسانیت ایسی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جس کے بارے خود عالم انسانیت کو بھی پتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کیے جا رہے تھے۔ کیوں؟ دل مسخ ہو چکے تھے، دلوں میں حکمت و دانائی نہیں تھی، رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ تو بہت بڑا احسان فرمایا اللہ نے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے مبعوث ہو کر نسل آدم علیہ السلام کو اللہ کا کلام پہنچایا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، یعنی کہاں ایک مشت غبار، ایک خاک نشیں جس جیسے کروڑوں دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور کہاں عظمت الہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے وہ انعام بخشا کہ ایک ایسا گیا گزرا بندہ بھی جس کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ بھی بارگاہ الہی میں دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے اور براہ راست اللہ سے اپنا احوال کہتا ہے، اپنی بات سناتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انسانوں کا تزکیہ فرمایا، پاکیزگی عطا فرمائی، ان کے دلوں کو، ان کے ضمیروں کو، ان کی سوچ کو پاک کر دیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ حضور کی دو حیثیتیں ہیں جن دونوں کو ظہور اسی ماہ مبارک میں اور ایک ہی تاریخ میں ہوا۔ ایک حیثیت وہ ہے جس سے سارے جہان کو فائدہ ہوا، لیکن وہ فائدہ عارضی اور دنیاوی تھا۔ بیماروں کو شفا مل گئی، غریب کو کھانا مل گیا، یا اس طرح سے جتنے دنیاوی امور تھے وہ انجام پائے، اور وہ عارضی اور وقتی تھے۔ دوسری حیثیت یہ تھی کہ جب آپ اسی مہینے کی اسی مبارک تاریخ کو نبی مبعوث ہوئے تو پھر جس نے آپ کو نبی تسلیم کیا وہ واصل باللہ ہو گیا، اور اس کے دونوں جہاں سدھر گئے، یہ دنیا بھی سدھر گئی، آخرت بھی سدھر گئی۔ یہ جو دوسری حیثیت ہے اسے اللہ کریم نے خاص طور پر ذکر فرمایا، اور اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ وجود اس نے دیا، روح اس نے دی، ذات اس نے دی، پیدا اس نے کیا، ہاتھ پاؤں اس نے دیے، خوبصورت چہرے اس نے عطا کیے، قد کاٹ اس نے دیا، ماں باپ بہن بھائی اس نے دیے، گھر بار مال دولت صحت علم، ہر چیز ہر نعمت اس نے دی۔ اس کے کتنے احسانات ہیں، لیکن وہ خود فرماتا ہے کہ بہت بڑا احسان جو میں نے عالم انسانیت پہ کیا وہ یہ ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ اور اس میں وہ فرماتا ہے یہ احسان میں نے ان لوگوں پر کیا ہے جنہیں ایمان نصیب ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ مومن کیا اس بات کی خوشی منائے جس میں کافر بھی شریک ہیں، یا اس بات کا اعادہ کرے جس میں صرف مومن کو سرفراز کیا گیا؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم بعثت کی بات کرنا چھوڑ دی ہے اور ولادت باسعادت کی بات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم نے
اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا ایونٹ جس پر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، اسے ہم نے کیوں بلا دیا؟ ہم چونکہ زیادہ مستقیم سے، سیدھے راستے سے، معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ چکے، ہم اطاعت الہی نہیں کرنا چاہتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی کا سودا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جب کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے تو اس کے بعد زندگی پر اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا، کھانے پینے پر اپنا اختیار نہیں رہتا، سونے جاگنے پہ اپنا اختیار نہیں رہتا، رشتوں ناتوں پہ اپنا اختیار نہیں رہتا، کاروبار پہ اپنا اختیار نہیں رہتا، ہر کام پوچھ کر کرنا پڑتا ہے بارگاہ رسالت سے کہ یہ کام میں کس طریقے سے کروں۔ اب ہم، اللہ ہمیں معاف کرے، بحیثیت قوم جب ہم بھٹک گئے، کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کافر کو زندگی دی اللہ نے ہے، صحت اللہ نے دی ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اسے خرچ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ مومن کو بھی ہر نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن وہ خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو جب ہم نے بھی اپنی زندگی، اپنے اوقات، اپنے علم، اپنے مال و دولت کے اپنی مرضی سے کافر کی طرح خرچ کرنا شروع کر دیا تو ہم بعثت عالی کی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جب بعثت عالی کی بات ہوگی تو پھر ہم پر وہ چیزیں لازم آئیں گی کہ بعثت پر تو پیغام دیا حضور نے، بعثت پر تو حضور نے قرآنی احکام، اللہ کی آیات سنائی، کیا ہم قرآن کو روز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ بعثت پر تو حضور نے قلوب کا تزکیہ کر دیا اور دل اللہ کی یاد سے روشن ہو گئے، کیا ہمارے قلوب روشن ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا نام ہے؟ جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت پر تو قرآن عطا کیا، اللہ کی کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ حکمت و دانائی بخشی، کیا ہمارے پاس ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے جیتے؟ ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ تو خیر چلو پھر بعثت کی بات ہی چھوڑو، ولادت کی بات کرتے ہیں، اس میں تو کوئی نہ حکم ہے، نہ احکام ہے، نہ کچھ ماننا پڑتا ہے، اس میں تو جو برکات نصیب ہوئی وہ اس وقت تو مسلمان تو تھے ہی نہیں۔ اسلام کی ابتدا تو بعثت سے ہوتی ہے، ولادت باسعادت پر تو دنیا میں اسلام نہیں تھا، اسلام کی ابتدا تو بعثت سے ہوتی ہے، لہذا لوگوں نے ولادت باسعادت منانا شروع کر دی کہ چلو اس پہ تو کوئی حکم حاکم نہیں ہے، کوئی اس پہ ہمیں کوئی فرض واجب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور پھر اس میں بھی لوگوں نے بڑی منمانیاں کی۔ اور اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے اس میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی۔ جب میں آپ لوگوں کی عمر کا ہوتا تھا، جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے، اس وقت میلاد مساجد میں ہوتے تھے، بڑے باادب طریقے سے ہوتے تھے، لوگ باوضو ہو کر بیٹھتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، حضور کے معجزات عالی کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ شور شرابہ نہیں ہوتا، یہ تھے ہی نہیں، ہوتے ہی نہیں تھے، بعد میں ایجاد ہوئے تو بڑے آرام سے لوگ سنتے، اسے باعث برکت سمجھتے چلے جاتے۔ پھر وہ میلاد شریف کہلاتا تھا، پھر جلسہ میلاد آیا۔ جب جلسے کی بات آئی تو پھر بات مساجد سے باہر نکل گئی۔ جلسہ تو ضروری نہیں مسجد میں ہو، جلسہ تو چوک میں بھی ہو سکتا ہے، چوراہے میں بھی ہو سکتا ہے، گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، کھلی جگہ پہ جلسہ۔ تو پھر جب جلسہ بنا تو لوگوں کی کثرت آئی، پھر یہ بھی تمیز اٹھ گئی کہ کوئی باوضو بیٹھا ہے یا باادب بیٹھا ہے یا اس کا لباس پاک ہے یا نہیں، پھر جیسا کوئی تھا جلسے میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، پھر جلسے آ گئے۔
پھر جلسوں میں جب مسجد سے نکل گئے تو پھر میں اور قباحتیں بھی آ گئیں، پھر کوئی گانے والا ساتھ طبلہ سرنگی بھی لے آیا، پھر ساز باز بھی آ گئے جلسوں میں۔ پھر جلسے سے جلوس بنا، ایک ترقی اور ہوئی، یہ ساری ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے ہوئی۔ ایک اور طریقہ بن گیا جنہیں جلسے سے پہلے جلوس ہوگا۔ اب جلوس کوئی کسی قید و پابند کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی ٹریکٹر پہ بیٹھا ہے، کوئی کار پہ بیٹھا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، کوئی پیدل ہے، کسی نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی پٹاخہ چلا رہا ہے، جلوس بن گیا۔ کیونکہ حدودوں کو یوں تو تھی نہیں، بات ولادت باسعادت کی تھی، بعثت کی ہوتی تو اس کے ساتھ احکام شریعت ہوتے۔ پھر جلوس ترقی کر کے گزشتہ چند سالوں سے جشن بن گیا۔ جشن بیٹا ایسے جلسے کو کہتے ہیں جس میں کوئی پابندی نہ ہو، جس کا جو جی چاہے کرے، جو جس طرح خوش ہونا چاہتا ہے اس طرح خوش ہو لے، اسے جشن کہتے ہیں۔ کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور جو جس طرح خوش ہونا چاہتا ہے، وہ کوئی گا بجا کے خوش ہوتا ہے، کوئی اچھل کود کے خوش ہوتا ہے، کوئی پٹاخہ چلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی نعرہ لگا کے خوش ہوتا ہے۔ تو جشن کا مطلب کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ جس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس طرح کرے۔ تو اب بن گئے جشن میلاد نبی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر یہ جشن ہم کرتے ہیں، انہی کے سارے احکام کو ان جشنوں کے نام پہ توڑا جاتا ہے اور انہی کی بارگاہ میں گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا حق بنتا ہے، اسے چاہیے اس دن سے بات کرے جس دن کو اللہ کریم نے احسان عظیم تعبیر فرمایا، بعثت عالی کی بات کرے، پھر بعثت کے پیغام کی بات کرے، ان نعمتوں کا تذکرہ کرے جو بعثت عالی سے صرف مسلمان کو نصیب ہو۔ آپ نبی تو کائنات کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن فائدہ دینی اور قرب الہی کا اسے ہوا جسے نور ایمان نصیب ہوا، وہ صرف مسلمان کو ہوا۔ تو بعثت عالی کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی بات کی جائے کہ آپ کی برکات میں سے پہلی برکت دلوں کی پاکیزگی ہے۔ جب دل پاک ہوتے ہیں تو پھر کلام الہی ان میں اترتا ہے، اور جب کلام الہی دلوں میں اترتا ہے تو اسے سمجھنے کا شعور ملتا ہے، جسے قرآن نے حکمت کہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی انسان اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو ناپ نہیں سکتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کی یاد منائیں، مساجد میں منائیں، با ادب ہو کر منائیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، پوری توجہ پورے غور سے سنیں، اور یہ اندازہ کریں کہ 4 گانا فرائض نبوت اس میں ارشاد ہوئے ہیں، جسے اللہ کریم نے اپنا بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس میں 4 باتیں بنیادی ہیں۔ ایک، اللہ کا پیغام، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ کیا ہم روز تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی میں شامل ہے کہ جس طرح روزانہ ہم نے ناشتہ کرنا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے سکول جانا ہے، ہم نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ہم نے ہاتھ میں، یہ روزانہ کی جس طرح کا، کیا ان کاموں میں یہ کام بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسے شامل کریں۔ کیا ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، دل میں پاکیزہ خیال آتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے تو کردار پاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے دل میں وہ اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ کی یاد ہے؟ نہیں ہے تو ہمیں لانی ہے۔ کیا ہمیں قرآن کا مفہوم آتا ہے؟ ہم
نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، چند آیات ملاتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہمیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے روبرو وضو کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں، کیا کرنے کی بات کا؟ اگر نہیں جان رہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، یہی حکمت ہے۔ تو مومن پہ ضروری ہے کہ وہ بِسَطِ عالی کی بات کرے اور ہر شخص اپنا تجزیہ کرے کہ یہ نعمتیں بِسَطِ عالی پہ تقسیم ہوئیں اور اللہ کی طرف سے عطا ہوئیں، ان میں سے مجھے کیا ملا، اور اگر نہیں ملا یا میں حاصل نہیں کر سکا تو ابھی در رحمت واہ ہے، حضور کی نبوت قائم و دائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی بارگاہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو ہم ابھی سے توبہ کر کے ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور کوشش کریں کہ ہمیں نور ایمان نصیب ہو، ہمارے دل پاک صاف ستھرے ہوں، ہمارا کردار پاک صاف ستھرا ہو جائے، ہماری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، اور ہمیں قرآن کے مفاہیم کی سمجھ آئے کہ ہم زندگی قرآن کے دیے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق گزاریں، اور جب موت آئے ہم بارگاہ رسالت میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ کے حضور پہنچیں تو میدان حشر میں وہاں بھی ہمیں سرخروئی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔